تاریخ بتاتی ہے بلوچ قوم نے جس بھی جنگ میں دوستی کی خاطر یا مدد کی خاطر کسی دوسرے کی جنگ میں حصہ لیا تو اس جنگ میں ہمیشہ فتح اس کی ہوئی جس نے بلوچ قوم سے بلوچ جنگ میں ساتھ مانگا اور بلوچ لشکر کو مدد کے لیے پکارا۔ احمد شاہ ابدالی نے مرہٹوں اور سکھوں کے ساتھ جو جنگ لڑی اس میں بلوچ لشکر اور امیر بلوچستان میر نوری نصیر خان سے مدد مانگی اور دونوں جنگوں میں فتح ہوئی۔ سکھوں کے ساتھ جنگ میں گندا سنگھ تاریخ دان میر نوری نصیر خان کی بہادری کو بہت سراہا اور پانی پت کی جنگ میں مرہٹوں کو شکست دینے کے بعد بگڈی اور مری قبائل کے لوگ مرہٹوں کو اپنا غلام بنا کر بلوچستان لائے تھے اور آج بھی مرہٹا نام کا قبیلہ بگڈی علاقے میں موجود ہے جو مسلمان ہو گئے تھے اور بلوچ میں سم ہو گئے اور خود کو مرہٹا بگڈی کہتے ہیں۔ اور انڈیا کی مرہٹا فلم انڈسٹری ایک فلم بنا رہی ہے جس کا نام بلوچ ہے جو پانی پت کی جنگ کے بعد کی کہانی پر بنائی گئی ہے جو کہ ان مرہٹوں پر بنائی جا رہی ہے جن کو بلوچ اپنا غلام بنا کر بلوچستان لائے تھے۔ اس کے علاوہ جب فارس ایرانیوں نے ہلمند جنگ میں افغان کو شکست دی تو اس کے بعد احمد شاہ ابدالی نے میر نوری نصیر خان سے بلوچ لشکر مانگا، مدد مانگی۔ تب میر نوری نصیر خان نے افغان لشکر کے ساتھ ہلمند جنگ لڑنے سے انکار کیا اور کہا اس بار بلوچ اکیلے جنگ لڑیں گے کیونکہ ہم ہارے ہوئے لشکر کے ساتھ مل کر میدان جنگ میں نہیں اتر سکتے اور اس جنگ میں بھی بلوچوں نے فارس کو شکست دی اور احمد شاہ ابدالی کو ہلمند واپس کروایا جس کے بدلے احمد شاہ ابدالی نے خان آف کلات کو کوئٹہ گفٹ کیا۔ جب شیر شاہ سوری نے مغل بادشاہ ہمایوں کا تخت چھین لیا، دلی پر قبضہ کر لیا تو مغل بادشاہ ہمایوں نے تخت واپس لینے کے لیے میر چاکر خان رند سے مدد مانگی اور جب شیر شاہ سوری کو اس بات کا علم ہوا تو اس نے بھی مدد کا پیغام پہنچایا جس پر میر چاکر خان نے شکریہ ادا کیا اور ساتھ معذرت کی اور مغل بادشاہ ہمایوں کا ساتھ دیا اور شیر شاہ سوری کو شکست دے کر مغل بادشاہ ہمایوں کا تخت واپس کروایا اور اس کے بدلے میں ہمایوں نے چاکر خان کو اکاڑا میں زمین گفٹ کی۔ جب ملتان کے سلطان لنگا سے جنوبی پنجاب کے علاقے نہیں سنبھالے جا رہے تھے تو اس نے بلوچ سردار میر سہراب خان سے مدد مانگی اور ساتھ دینے اور لنگاہوں کی حکومت کو شیر شاہ اور سکھوں کے حملوں سے بچوانے پر وہ علاقے دیے جو آج ڈیرہ جات کہلاتے ہیں جو بلوچ سرداروں نے اپنے ناموں سے قائم کر کے حکومت کی۔ جب امان پر کینیا کے افریقن نسل لوگ حملہ کرنے کا پلان بنا چکے تھے اور امان پر قبضہ کرنے والے تھے تو امان کے بادشاہ نے مکران کے بلوچ سرداروں سے مدد مانگی اور بلوچ لشکر کو امان کے عربی لشکر میں شامل کروا کر کینیا کے افریقن نسل کو شکست دے دوچار کیا اور امان حکومت نے فتح کے بعد بلوچوں کو امان آرمی کا حصہ بنانے اور بلوچوں کو امان میں زمین اور نیشنلٹی دینے کا اعلان کر دیا تو بہت سارے بلوچ وہاں آباد ہو گئے اور امان آرمی کا حصہ بن گئے اور جو واپس آئے وہ افریقن نسل کینیا کے لوگوں کو اپنا غلام بنا کر مکران بلوچستان لے آئے۔ امان آرمی میں بلوچ بہت بڑی تعداد میں ہے اور آرمی چیف بھی بلوچ ہے۔ مسقط میں عربی کے بعد دوسری بڑی زبان بلوچی بولی جاتی ہے۔ امان میں عرب کے بعد دوسری بڑی قوم بلوچ ہے۔ اس کے علاوہ بلوچ گلف ریاستوں کا باڈی گارڈ رہا ہے اور گلف ریاستوں میں بلوچ جن کو عربی میں البلوشی کہا جاتا ہے نے گلف ریاستوں کی سیکیورٹی فورسز کا سب سے بڑا حصہ رہے اور پورا گلف پروٹیکٹ کرتے آئے۔ آج بھی گلف ریاستوں میں بلوچ البلوش کو سب سے زیادہ بہادر، وفادار اور بہترین سمجھا جاتا ہے اور جنگجو صلاحیتوں کی وجہ سے بلوچ کو باقی عرب قبائل سے زیادہ آرمی، پولیس وغیرہ میں شامل کیا جاتا ہے۔ بلوچوں نے ہر کسی کی مدد کی، ہر دور میں کرتا آیا اور بلوچستان ریاست بھی اپنے نام سے بنایا گیا اور بلوچستان ریاست کا کل رقبہ 6 لاکھ مربع کلومیٹر پر بلوچ کا قبضہ رہا اور اتنا کچھ بلوچ نے بغیر بلوچ اتحاد کے پایا۔ بلوچوں کے آنے سے پہلے اس 6 لاکھ مربع کلومیٹر پر رہنے والے تمام حکمران یا تو مر گئے یا بلوچ کی اطاعت قبول کر گئے اور اس کے علاوہ بلوچ نے پورے سندھ پر اپنی حکومت بھی قائم کی۔ 100 سال سندھ پر تالپور بلوچ قبیلہ حکمران رہا۔ کلوڑا سلطنت کا خاتمہ کیا اور 6 لاکھ مربع کلومیٹر بلوچستان پر بلوچ نے 400 سال حکومت کی۔ پھر برطانیہ آیا اور بلوچ کو تقسیم، ڈیوائڈ اینڈ رول فارمولے پر عمل کر کے بلوچ کو کمزور کیا اور بلوچ قوم کے 6 لاکھ مربع کلومیٹر سلطنت کو بڑی چالاکی سے 3 ملکوں میں تقسیم کر کے چلا گیا۔ بلوچ نے یہ سب بغیر اتحاد کے پایا۔ اگر بلوچ اتحاد ہوتا، رندو لاشار جنگ نہ ہوتی تو بلوچ صرف 6 لاکھ مربع کلومیٹر پر حکمرانی ہی نہ کرتا بلکہ پوری دنیا پر کر سکتا تھا۔ 18ویں صدی میں احمد شاہ ابدالی کے دور میں افغانستان پشتون اتحاد پہلی دفعہ قائم ہوا تو افغانستان سے ایرانی فارس بادشاہت کا خاتمہ ہوا اور پشتون آج تک اتحاد میں چلا آ رہا ہے۔ اس کی وجہ سے افغانستان پر 200 سے 300 سالوں سے پشتون حکمران آ رہے ہیں، نہ کہ افغانستان کا تاجک، ازبک، ہزارہ یا بلوچ۔ اتحاد ہو تو زمین پر کوئی دوسرا قبضہ نہیں کر سکتا، اتحاد ہو تو کوئی آپ کے حقوق نہیں چھین سکتا۔ آج بلوچ کو، خاص کر ایران اور پاکستان کے بلوچ کو، سیاسی اور اخلاقی اتحاد کی اشد ضرورت ہے تاکہ پاکستان اور
ایران کے بلوچوں کو باقی قوموں کی طرح حقوق پوری طرح مل سکے اور بلوچ خوشحال ہو۔ اب جنگ نہیں، ہمیں خوشحالی کی ضرورت ہے۔